السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے، بہترین ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو دو جہانوں میں حضور کا نمک حلال رکھے، دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے ہے۔ خالق دو جہاں، خالق ارض و سماوات نے اپنی کتاب لا ریب میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ لوگوں سن لو، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں پر مہر فرمانے والے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور رب ذوالجلال والاکرام کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو جب اللہ اور اس کا پیارا رسول یہ حکم دے چکے ہیں کہ محمد کے سوا کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر یہاں احمق اور بے وقوف لوگ کسی اور کو نبی تسلیم کروانے اور منوانے پر وہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس کو نبی مانا جائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان لعینوں کے لیے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ تو لعنت اللہ بھی ڈال رہا ہے، فرشتے بھی ڈال رہے ہیں، والناس اجمعین، اور تمام انسان بھی اس انسان پر لعنت کر رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مہر فرما دی۔ فرمایا قیامت تک اب کوئی نبی نہیں ہے، محمد آخری رسول اور پیغمبر ہے، آخری اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان کے بعد کوئی رسول اور پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ہست و بود کو جب بنایا تو اس میں 18,000 کم و بیش عالم پیدا فرمائے۔ تو 18,000 کم و بیش عالم کے اندر سوائے انسان کے حضور کی ختم نبوت کا انکار کسی ایک مخلوق نے بھی نہیں کیا، بلکہ گواہی دیتے چلے گئے۔ جس سے بھی پوچھا انہوں نے گواہی دی۔ کنکروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شجر سے پوچھا گیا تو اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہاڑوں سے پوچھا گیا، وہ بھی گویا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بحر و بر سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی کائنات کی جس چیز سے بھی پوچھا گیا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ آقا فتح خیبر کر کے واپس پلٹے نا، تو راستے میں آ رہے تھے تو ایک گدھا حضور سید عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، اس نے آ کے اے رسول خدا، اے نبی امی، اے رحمت للعالمین، خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام یزید ابن شہاب ہے، آقا میں آپ کی بارگاہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا نام آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یزید ہے، اور شہاب میرا والد ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے جو دادا جان تھے نا، ان کی نسل سے اللہ نے 60 گدھے پیدا فرمائے، 60 کھر پیدا فرمائے۔ تو میرے رب نے ان 60 کو انبیاء کی غلامی کے لیے چن لیا۔ انہوں نے اپنی پشت پر نبیوں کو سوار کیا۔ یا نبی اللہ، انہوں نے نبیوں کی خدمت کی ہے، انہوں نے نبیوں کی تابع داری کی ہے، نبیوں کی اطاعت کی ہے۔ اے رسول خدا، میں اپنے دادا کی نسل کا آخری وہ گدھا ہوں جو یا رسول اللہ آپ کو اپنی پشت پر، اپنی کمر پر یا رسول اللہ میں سوار کروں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو اٹھا کر چلوں گا یا نبی اللہ، میں آخری اپنے دادا کا آخری گدھا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ہوں، اور اس کا حق بھی رکھتا ہوں کہ میں یا رسول اللہ آپ کو اپنی پشت پر اٹھاؤں، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ جیسے آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ انبیاء میں مہر فرمانے والے ہیں، اسی طرح یا رسول اللہ میں وہ آخری گدھا ہوں اپنے دادا کی نسل سے، میرے بعد اب کوئی نسل نہیں چلے گی، اور آپ آخری رسول اور پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ کرم کرتے ہیں تو میری پشت پہ سوار ہو جائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی عاجزی کو قبول فرمایا، اپنے لیے اسے پسند کر لیا۔ کتنی اس کی خوش قسمتی ہے کہ حضور نے تو اسے چن لیا، اور وہ حضور کے لیے کام کر رہا ہے، حضور کو اپنی پشت پر سوار کر رہا ہے۔
تو حضور نے اس کا نام ہی بدل دیا، فرمایا آج کے بعد تیرا نام یزید نہیں بلکہ یافور ہے۔ تو وہ یافور ہر ایک عاشق کے سینے میں موجود ہے، ہر ایمان والے کے سینے میں موجود ہے۔ گدھے حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیں، حضور کے خادم بن جائیں، گدھے حضور سید عالم کی ختم نبوت کی گواہی دیں اور حضور انہیں چن لیں، پسند کر لیں۔ تو جو محمد عربی کے غلام ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، اگر وہ حضور کی ختم نبوت پر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر پہرے دار بن جاتے ہیں تو اللہ بھی انہیں چن لیتا ہے، اللہ کا محبوب بھی انہیں چن لیتا ہے۔ تو دنیا کے کچھ احمق اور نادان لوگ حضور سید عالم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے، کائنات کے 18,000 عالم میں کسی نے انکار نہیں کیا انسان کے سوا، تو اے انسان تو کتنا جاہل ہے۔ ان الانسان کان ظلوما جہولا، کہ ایسا انسان کہتا ہے رب کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا۔